عرض کرنا چاہوں گا ہم اپنی کتاب کی اہمیت سمجھیں، اپنی دینی تعلیم کا وقار سمجھیں، اور جن بچوں کے سینے میں قرآن ودیت کر دیا گیا ہے، دینی تعلیم منتقل کر دی گئی ہے، ان کا مقام سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ طاقتی طاقتوں کے ہر سوال کا جواب ہے۔ ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں حاکم بڑا ظالم ہو گیا، وہ ہمارے فنا کے گھاٹ کاٹنے کی طرف ہے، ہمارے وجود اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے دوبارہ نہیں کرتا۔ عرض کرنا چاہوں گا ہمارا دشمن کوئی ظالم حاکم نہیں، کوئی ظالم امیر نہیں، کوئی ظالم رئیس نہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے۔ ہماری سب سے بڑی دشمن جہالت ہے۔ اگر ہم نے جہالت پہ قابو پا لیا، جہالت کو اپنی آبادی سے باہر کر دیا اور دینی تعلیم کی اہمیت سمجھ کر کے اسے فروغ دینا جس دن شروع کر دیا، اسی دن ہمارا اختیار ہوگا، ہماری طاقت ہوگی، ہمارا اقتدار ہوگا، ہماری حصہ داری ہوگی۔ ہر موڑ پہ، ہر شعبے میں، زندگی کے تمام گوشوں میں ہمارا نام نمایاں طور پہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ آگے بڑھیں، اپنے ادارے کی ماہیت پہچانیں، حقیقت پہچانیں، اور اس ادارے سے فارغ ہونے والے، تعلیم حاصل کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں۔ اللہ نے سب سے قیمتی، سب سے افضل کتاب کو ان کے سینے کا جنگینہ بنا دیا ہے، ان کے سینوں کو قرآن کا مسکن بنا دیا۔ میرے دوستو، اسی تناظر میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں حافظ قرآن کا وقار کتنا بلند ہے۔ ہر زمانے میں آج آپ سن رہے ہوں گے کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی چوراہے پہ قرآن کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، ایک ناہنجار آگے بڑھتا ہے، ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے مذہب پہ حملہ ہوتا ہے، ہماری مقدس کتاب قرآن کو بیچ چوراہے پہ ذلت کا سامنا کروایا جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے، آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے ہمارا ضمیر مجروح ہوتا ہے، ہمارا دل زخمی ہوتا ہے، ہم تڑپتے ہیں کہ ان سبوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں، تاریخ ہر موڑ پہ لوٹتی رہی ہے۔ ہر زمانے میں مذہب اسلام کے دشمنان اسلام اپنی ساری تیاریوں کے ساتھ، سارے ساز و سامان کے ساتھ مذہب اسلام کا مقابل آتے رہے ہیں، لیکن یقین مانیے اس وقت اگر کوئی آگے بڑھ کر کے دفاع کا فریضہ انجام دیا ہے تو وہ حافظ قرآن کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی ہندوستان کے سرزمین پہ ایک دفعہ اسی آبادی میں ایک پادری عیسائیوں کا پیشوا آگ کا الاؤ روشن کر کے اپنے ہاتھ میں توریت لے کر کے چیخ کر کے اعلان کر رہا تھا، سنو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ کتاب سچی، میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں وہ مذہب سچا، اگر ہے کسی میں دم خم تو آ کر کے مجھ سے مقابلہ کر، میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اس ہندوستان کے سرزمین کے سارے عالم ہکا بکا تھے، انگشت بدندہ تھے، اس ظالم کا جواب دیا جائے تو کیسے دیا جائے؟ اس کا ایک اعلان تھا، سنو اگر تمہیں شک ہو میرے دعوے پہ، میرا دعویٰ یہ ہے میری کتاب توریت سچی آسمانی کتاب ہے، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن سچا ہے، آؤ قرآن لے کر کے آؤ، میں اپنی کتاب توریت اس آگ میں رکھتا ہوں، تم اپنے قرآن کو اس آگ میں رکھو، جو کتاب جل جائے وہ جھوٹی ہوگی، جو کتاب بچ جائے وہ سچی ہوگی۔ اعلان کرتا رہا، علماء پریشان حیران، اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ ایک بہت اونچی درسگاہ تھی، جس درسگاہ کے استاد تھے حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر کا آخری حصہ ہے، نابینا ہو گئے، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن جذبہ ایمانی مہمیز کر رہا ہے۔ آپ ایمانی حمیت و حرارت سے سرشار اور آباد دکھائی دے رہے ہیں، جہاں سارے عالم پیچھے، سارے دنیاوی علوم کے ماہر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں، اپنے زمانے کا ایک حافظ محدث عبدالعزیز آگے بڑھتے ہیں، اپنے خادم سے ارشاد فرمایا، سنو میں نے سنا ہے کہ بڑا فتنہ برپا ہو گیا ہے، مذہب اسلام کے خلاف ایک ناہنجار بکواس کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں، چلو میں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا ہاتھ پکڑو، میری آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے، لے چلو میدان مقابلہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کی انگلی پکڑ کے میدان مقابلہ میں حاضر ہوئے، آگ کا الاؤ روشن ہے، پادری کھڑا اعلان کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپ قریب گئے
ارشاد فرمایا سنو بڑی آواز بلند کر رہے ہو, تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ ایک بار پھر میں تمہارا دعویٰ سننا چاہتا ہوں. اس پادری نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے, میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب توریت ہے یہ سچی ہے, اور آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا قرآن سچا ہے, آزما کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ بھی اپنی کتاب اس آگ میں رکھیے, میں بھی اپنی کتاب اس آگ میں رکھتا ہوں. جو کتاب بچے وہ سچی, وہ مذہب سچا, جو کتاب چل جائے وہ جھوٹی اور اس کا مذہب جھوٹا ہوگا. حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم میں لرزہ برپا نہیں ہوا. آپ جگمگائے نہیں, صراط مستقیم پہ چلنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا, زمانے کی آنکھوں میں آگے ڈال کر کے پیغام دیتا ہے. جو جواب دنیا کی تعلیم نہیں دے سکتی ہے, قرآن وہ جواب فراہم کر دیا کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو ایک کام کرو, تم اپنی کتاب کو اپنے سینے پہ باندھو. مجھے اپنی کتاب قرآن کو سینے پہ باندھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں 20 پارے کا حافظ قرآن بنا دیا ہے. ہمیں کتاب باندھنے کی ضرورت نہیں. تم اپنی کتاب کو اپنے سینے پہ باندھو. تم بھی اس آگ میں چلو, میں بھی اس آگ میں داخل ہوتا ہوں. جو جل جائے وہ جھوٹا ہوگا, جو بچ جائے وہ سچا ہوگا. جیسے ہی اس پادری نے یہ حربہ دیکھا